اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ اہم ترین و بہترین باپا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، مدنی قافلوں کی مدنی خبر سے آغاز۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتا ہوا سلسلہ۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان، کربلا میں اللہ رسول کے نام پہ مٹ جانے کا جذبہ و درس دیتے مدنی پھول۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ 8 نومبر مدنی مذاکرہ اجتماع کی تیاریاں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہر گجرات میں۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ پیش خدمت ہے مدنی قافلوں کی مدنی خبر۔ ایک بڑی تعداد میں اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ باپا جان کا پسندیدہ مدنی کام، مدنی قافلہ کا مدنی انعام، دیکھیے دعوت عام کیجیے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں مدنی مرکز فیضان مدینہ G11 اسلام آباد سے مدنی قافلوں کی روانگی کے کچھ ریکارڈڈ مناظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار۔ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کی پاک علوی کابینہ سے اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں زادِ قافلہ کے ساتھ سفر کیا۔ سنتوں کی تربیت کے قافلے، مدنی مرکز کے حکم کو لبیک کہا اور پاک حسنی کابینہ کی ڈویژن باغ اتار کالا باغ سے کثیر اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے مدنی قافلوں کے کچھ مناظر۔ جو بچنا چاہے وہ جھوٹ غیبت اور چغلی سے، جو
بچنا چاہے وہ خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے، وہ خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے، وہ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ تو ولی اپنا بنا لے اسے کو رب لم یزل، تو ولی اپنا بنا لے اسے کو رب لم یزل، تو ولی اپنا بنا لے اسے کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں۔ سکھر باب الاسلام سندھ کے وسطی شہر سے قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر۔ قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست 9 اور 10 محرم الحرام کی شب، رحمت بھری گھڑیوں میں، حرمت والے ان ایام مبارک میں فرض علوم کے ساتھ نادر انمول مدنی پھولوں کے در عنایت فرمائے۔ ایک مرتبہ باپا جان نے بہادر کو الگ الگ کر کے ایک اسلامی بھائی کو فرمایا، بہا قیمتی در یعنی موتی، باپا جان کے مدنی پھولوں کی کیا بات ہے؟ ملاقات و دیگر احوال شب گزشتہ پیش خدمت ہیں۔ باپا جان، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، دینی تعلیم حاصل کرنے والے بسا اوقات احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کا مستقبل روشن ہے، اور ایسا روشن ہے کہ اس کی روشنی قبر کو جگمگا دے گی، ایسا روشن ہے کہ محشر میں روشنی ہوگی، پل صراط پر بھی روشنی ہوگی۔ آپ عالم دین ہیں، آپ نے ایک مسجد کی امامت کی، آپ کے پیچھے وزیر نے، ایم این اے نے، علاقے کے بعض سرمایہ دار بھی کھڑے ہیں، لوگ ہاتھ کس کس کا چومیں گے؟ آپ ہی کا تو چومیں گے، وزیر کا کوئی ہاتھ نہیں چومے گا۔ آپ کو گڑ گڑا کر کہیں گے میرا بچہ بیمار ہے، حضرت دعا فرما دیجئے، وزیر کو کوئی نہیں کہے گا میرا بچہ بیمار ہے دعا کر دو۔ تو جو عزت آپ کو مل رہی ہے وہ وزیر کو کہاں مل رہی ہے؟ اگر اس کو مل بھی رہی ہے تو یہ عزت دھوکے والی ہے اور مفاد پرستی والی ہے۔ علماء کی عزت، ان میں کیا مفاد ہوتا ہے بتائیے؟ آپ سے میرا سوال ہے کہ دعوت اسلامی کے مبلغین اور علماء دیکھ کر بیان فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ عوامی تحریک ہے دعوت اسلامی، ہم نے ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ یہ دیکھ کر ہی بیان کریں، تو اس طرح یہ کہ درست مسائل لوگوں تک پہنچیں گے، ورنہ یہ کہ زبانی بولنے میں وہ اغلاط کا بھرپور اندیشہ رہے گا، ہو سکتا ہے کہیں حلال کو حرام کہہ دیا جائے، حرام کو حلال کہہ دیا جائے۔ اب علماء کا بھی دیکھ کر بیان کرنا، بعض مدنیوں کا بھی، تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہر عالم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ سارا علم میرے پاس ہے، یا میں نے جو کچھ اب تک مطالعہ کیا ہے وہ من و عن مجھے حفظ ہے، تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے احتیاط کی راہ یہی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مذہبی وضاقتہ رکھنے والے سے بعض افراد بہت عقیدت رکھتے ہیں اور بعض اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیجئے۔ جو مذہبی وضاقتہ کو رضا الہی کی خاطر پسند کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ثواب کے حقدار ہیں، جو ناپسند کرتے ہیں تو جس انداز کی ناپسندیدگی اتنا وبال اس پر۔ یہ ماحولیات کے بھی اثرات ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں دینداری ہوگی ان کو دین ملے گا۔ ہم نے جب آنکھ کھولی بچپن میں دیکھا تو اپنی امی کو مصلی پہ دیکھا، بھائی نماز پڑھتی ہے امی، بڑے بھائی کو بھی نماز پڑھتے دیکھا، تو یوں گھر میں جب نماز دیکھی تو نماز کا ذہن ملا۔ تو جن کے گھروں میں بچے آنکھ کھولتے ہیں اور وہ ٹی وی پر ڈرامہ دیکھتے ہیں، گھروں میں گالیاں سنتے ہیں، گھروں میں بڑے بوڑھے جو مولویوں پر تنقید کرتے ہوں گے، بچوں کا ذہن بنتا ہوگا کہ یہ کوئی اچھی مخلوق نہیں ہے۔ اور جن کے گھروں میں
उलमा की ताज़ीम देखते होंगे तो उनके घरों में उन बच्चों का ताज़ीम का ज़हन बनता होगा। तो मजहबी वज़ाक़ता वाले जिनको अच्छे नहीं लगते तो उसको गोया आंखों में पी लिया है कि सबको एक समझते हैं। तो अगर चंद दाढ़ी वालों ने कुछ बदउनवानियां की तो सारे दाढ़ी वालों को क्यों बुरा कहते हैं? वरना तो सबसे पहले हर दाढ़ी मुंडा जो है ना, इसको जेल में बंद कर देना चाहिए। कैदियों में दाढ़ी मुंडे ज्यादा मिलेंगे, दाढ़ी वाले कम मिलेंगे। हुसैनी कसौटी कर लेते हैं इनसे, ये बताएंगे कि नाना हुसैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाना जान यानी नाना हुसैन के नाना का नाम। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे नाना जान का नाम अब्दुल मनाफ है। जवाब गलत है। प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम मर्रा बिन कलाब है। जवाब गलत है। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाना जान का नाम वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। को ये रिसाला सवाब बढ़ाने का के नुस्खे अल्लाह ये पेश किया। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नबियुना आमिरुना फला अहदुन अबर्र फी क़ौलि ला मिन्हु वला नअमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मर्रिदा अन अबी बकर علي وعن عثمان ذي الكرم। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ایک خوبصورت انداز سے سمجھانے کی کوشش کی نگران شورا نے اپنے مدنی پھولوں سے کہ واقعہ کربلا میں کس چیز کا درس ہے اور ہم اس درس سے کتنے دور ہیں۔ درس صبر ہے تو ہماری بے صبری عروج پہ ہوتی ہے اور دیگر معاشرتی برائیوں کے خلاف اور انفرادی اخلاقیات کو سنوارنے کی آپ کی سعی مختصراً ملاحظہ کیجیے۔ صبر، ہمیں صبر نہیں ہے، ہم فوراً بوائل ہو جاتے ہیں، فوراً جیسے بلاسٹ ہو جاتے ہیں، پھٹتے ہیں، اپنے گھر والوں پر پھٹتے ہیں، ایک تو دوسرے پھٹتے ہیں، یا ہم اپنے مزاج کو پھاڑتے ہیں، کبھی گھر میں پھاڑتے ہیں، کبھی محلے میں پھاڑتے ہیں، کبھی بازار میں پھاڑتے ہیں، کبھی دکان پر پھاڑتے ہیں، کبھی سامان لینے جاؤ، فروٹ لینے جاؤ تو فروٹ والے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، اب دودھ لینے جاؤ دودھ والے سے لڑ پڑیں گے، کپڑا لینے جاؤ تو کپڑے والے سے لڑ پڑیں گے، بس میں بیٹھو تو کنڈکٹر سے لڑ پڑیں گے، ڈرائیور سے بات کرو تو ڈرائیور سے لڑ پڑیں گے، گھر میں جاؤ تو بیوی سے لڑ پڑیں گے، بیوی کو دیکھو تو وہ بچوں سے بھی لڑتی ہے تو آنے والے شور سے بھی لڑتی ہے، سب سے ایک طرح سے لڑائی لگی ہوئی ہے، جنگ لگی ہوئی ہے۔ بات کرتے ہیں کہ جناب ملک میں امن ہو جائے، ارے خدا کے بندے اپنی ذات پہ تو امن لا، آپ اپنی ذات میں امن نہیں لا سکے، آپ اپنی ذات کو پورا امن نہیں بنا سکے، آپ کے گھر میں بچے آپ سے امان میں نہیں ہیں، آپ کے بچوں کی امی امان میں نہیں ہے، آپ کے ماں باپ امان میں نہیں ہے، آپ کے محلے والے آپ سے امان میں نہیں ہیں، کبھی محلے میں لڑتے ہیں، کبھی وہاں لڑتے ہیں، کبھی ادھر لڑتے ہیں، کبھی ادھر لڑتے ہیں، تو مسجد میں آ جاؤ تو سب پر لڑتے ہیں، امام صاحب 2 منٹ لیٹ جاؤ تو امام صاحب سے لڑتے ہیں، نماز لمبی ہو جاؤ تو فلاں سے لڑتے ہیں، مؤذن نے اذان دینے میں تھوڑی اونچی نیچی کر دی تو اس سے لڑیں گے، تھوڑی صفائی صحیح نہیں ہوئی تو اس سے لڑیں گے، سب اس سے ہی لڑتے رہتے ہیں، اور جب بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے یار ہمارے ملک میں لڑائی بہت ہے، ارے بھائی تیرے اپنے وجود میں جو اتنی لڑائی ہے تو خود ایک اپنے وجود میں جنگ عظیم بنا ہوا ہے، جب دیکھو میزائل لادے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، کبھی کس پر میزائل مار رہا ہے، کبھی کس پر میزائل مار رہا ہے، پہلے تو اپنا طیارہ تو صاف کر پھر دنیا بھی صاف ہو جائے گی۔ کربلا والوں کی یاد منا رہے ہیں نا،
کربلا میں صبر تھا، کربلا میں امتحان پر پورا ہونے کا درس تھا، کربلا میں ہمت تھی، کربلا میں طاقت تھی، کربلا میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مٹ جانے کا جذبہ تھا۔ یہ کربلا کے درس ہیں، کربلا کے واقعے کے اسباق ہیں۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا درس دیکھیے کربلا کے واقعے میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوتی ہے، ولادت کے بعد ہی مشہور ہو گیا کہ آپ کی شہادت ہوگی۔ یہ آپ کی ولادت سے مشہور تھا کہ آپ کی شہادت ہوگی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ میرا حسین شہید کیا جائے گا۔ آپ کو تو وہاں کی کربلا کی مٹی لا کر دکھائی گئی تھی، سرخ مٹی، اور آپ اشک بہاتے تھے۔ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جانتے تھے کہ میرا نور نظر کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ میرا جگر کا ٹکڑا حسین کربلا کے میدان میں خاک و خون میں تڑپایا جائے گا۔ آزمائشوں سے بھاگنا یہ مردانگی نہیں ہے، تو یہ درس ہے کربلا کا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک ویڈیو پیغام پیش کرتے ہیں۔ آپ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے، کیا ارشاد فرمایا؟ ہم وطن گوش ہو جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے مدینہ الیاس قادری عفی عنہ کی جانب سے شہدائے مدنی انعامات مبلغ قفل مدینہ حاجی فضیل رضا عطاری، حاجی نور الحسن، حاجی صادق باپو، حاجی افضال بھائی، حاجی ظفر، حاجی اسماعیل، حاجی احمد رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مووی کے ذریعے آپ کے جلوے بھی ملے، تعارف بھی ہوا، اچھی اچھی نیتیں آپ کی موصول ہوئی، ماشاءاللہ تبارک اللہ، دل بہت خوش ہوا۔ تو میں نے کہا چلو آپ کو خصوصی انداز میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے اور حرمین طیبین میں باعزت باادب زندگی رہے اور شریعت کے مطابق رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے، آپ سب کو دونوں عالم میں سرخ روئی نصیب کرے۔ مجھ گناہگار کی بے حساب مغفرت کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں۔ ماشاءاللہ نے امید سبھی نے قفل مدینہ کورس بھی کر لیا ہوگا، اور جو نیت کی اللہ اس پر بھی آپ کو استقامت بخشے۔ احادیث مبارکہ میں ان ایام کے روزے رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نفلی روزوں بالخصوص پیر شریف کا روزہ رکھیے۔ آپ کو دکھاتے ہیں گزشتہ سلسلہ مناجات افطار کی کچھ جھلکیاں۔ کلام بھی پڑھے گئے تو مدنی پھول بھی اس پیارے گلدستے میں پیش ہیں، جبکہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بعد عصر مدنی حلقہ ہوا، جس میں رکن شورا اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد عطاری مدہ ذلہ العالی نے مدنی حلقے میں شرکت کرنے والے تاجران چشتی کابینہ اور مدنی قافلوں میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول عنایت فرمائے۔ دو بھائی تھے، ایک نیک اور ایک بد، ایک نچلی منزل پر ایک اوپر والی منزل پر رہتا تھا، اور ایک نیک اور ایک بد۔ اب جو نیک تھا اس کے پاس وہ اس کو دل میں آیا کہ یار شیطان کو دیکھنا چاہیے، کیسا ہے کیا ہے وہ۔ شیطان پہنچ گیا، ہاں بھائی آ گیا میں، دیکھ کتنا پاورفل ہوں میں، تو نے سوچا میں پہنچا، مجھے یہ بھی معلوم ہے تیری عمر کتنی، ابھی تیری بڑی عمر ہے، تو ایسے ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، تیرا بھائی موج کرتا ہے، دنیا دیکھ، دنیا کے مزے لے یار۔ ٹھیک ہے آدمی اللہ توبہ کرتا ہے، وہ عمر بھی تو ہوتی ہے نا یار، جوانی میں تو لگ گیا، ابھی تیری عمر کے 40 سال باقی ہیں، تو کیا رہا جب 20 سال موج کر، 20 سال پھر توبہ کر لینا۔ اس نے کہا یار بات تو صحیح ہے، ابھی 40 سال پر باقی ہیں تو 20 سال موج کرتے ہیں پھر توبہ کریں گے، ٹھیک ہے اللہ کی یاد کریں گے۔ ادھر جو گناہ گار تھا اس کو خیال پیدا ہوا، یار بہت ہو گئی یار، بہت ہو گئی، اچھا لگتا ہے میں بندہ ہوں، بندگی کرنی چاہیے۔ وہ بھی چلا یہ بھی چلا، گناہ گار نیچے سے اوپر جا رہا ہے اور نیکوکار بظاہر جو تھا وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ اوپر والے کا پیر سلپ ہوا، وہ گرا دوسرے کے اوپر، دونوں کلا بازیاں کھاتے ہوئے نیچے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب کیا انجام ہوا؟ اللہ اکبر۔ وہ جو نیک تھا چونکہ پکا ارادہ پختہ کر چکا تھا، ایک تو ہوتا نا وسوسہ خیال، ایک ایک پختہ جم گیا خیال کہ بس اب میں نے گناہ کرنا ہے، اس بنا پر اس کے لیے معاملہ کچھ اور ہوا، غضب الہی کا معاملہ ہوا، اور وہ بندہ جو گناہ گار تھا
چونکہ نیکی کا عزم کر چکا تھا اس کے لیے رحمت کا معاملہ ہوا. اس میں اللہ کی بے نیازی کا بھی پتہ چلتا ہے. اگر کوئی گناہ گار ہے اس کو حقیر نہیں جانو، کیا معلوم یہ توبہ کر لے بھائی، اور تو بڑا نیکوکار ہے، تجھے پتہ ہے تو ایمان پر ہی زندہ رہے گا، ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا تیرا، کچھ پتہ نہیں. دیکھیں گیا نا بیچارہ بری موت مرا. محمد اسلم عطاری کی شہزادی آگ کی لپیٹ میں آ کر زخمی ہو گئیں، جس پر مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد علی عطاری نے ان کے اس دکھ پر تعزیت فرمائی. محمد پور بنگلہ دیش جو ڈھاکہ ہی کا ایک علاقہ ہے. آپ نے اسلامی بہنوں کو پردے میں رہ کر اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. جامعۃ المدینہ للبنات میں مدنی کاموں کے کچھ مناظر بنگلہ دیش سے آپ بھی دیکھیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. پاک نقشبندی کابینہ شہر میرپور خاص باب الاسلام سندھ فیضان مدینہ میں رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی عطاری نے تربیتی مدنی حلقے میں سنتوں بھرا بیان کیا. آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی کام، چوک درس، مسجد درس، علاقائی دورہ، برائے نیکی کی دعوت، صدائے مدینہ اور اپنے گھروں میں فیضان سنت کا درس دینے کی ترغیب دی. شرکاء نے اپنی نیتوں کا بھی اظہار کیا. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. بزرگوال چلتے ہیں نزد گجرات پنجاب پاکستان، جہاں مدنی حلقے میں 8 نومبر کو ہونے والے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی کے شہر گجرات میں مدنی مذاکرہ اجتماع کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. دعوت کو خوب عام کرنے کا عزم بھی دہرایا گیا. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. لاڑکانہ باب الاسلام سندھ پاکستان کے پریس کلب میں مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے صحافیوں سے ملاقات کی، مدنی حلقے میں شرکت کی. مدنی قافلوں میں سفر کا صحافیوں کو ذہن دیا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. مفتی فاروق علیہ رحمہ کے نام سے موسوم فاروق نگر لاڑکانہ باب الاسلام سندھ پاکستان کے دارالمدینہ میں سرپرست و دیگر اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی حلقہ ہوا. مجلس دارالمدینہ کی کوشش دیکھیے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر،
سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی چک شہزاد اسلام آباد پاکستان میں طلباء و دیگر اسلامی بھائیوں کے درمیان ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے شرکت فرمائی۔ یاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن میں ہونے والے اس اجتماع کی اختتام پر طلباء میں مختلف کتب و رسائل بھی رکن شورا نے تقسیم فرمائے۔ دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے، سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے، آبرو وہ جو گھومے دین کی عظمت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، جو کہ دل سے جگر پانا زہرا پہ نثار، جو کہ دل سے جگر پانا زہرا پہ نثار، خلد گئے اس کے لیے اور وہ جنت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ آباد رہے تیرا پاک پتن۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہر میں ہوا مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کے تحت تربیتی اجتماع، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا رفیع اتاری نے سنتوں بھرا بیان فرمایا اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ زمزم نگر حیدرآباد میں مجلس ڈاکٹرز کے تحت ایک مقامی اسپتال میں مدنی حلقے میں مبلغ دعوت اسلامی اور مقامی اسپتال کے اونر پروفیسر ڈاکٹر صادق میمن نے درس دیا۔ مدنی حلقہ مجلس ڈاکٹرز کے تحت آپ بھی دیکھیے۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ مجلس مدنی قافلہ کے تحت مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کے عاشقان رسول کے مختلف مدنی کام آپ کو دکھاتے ہیں نیپال سے۔ نیپال میں جاری اس کورس میں اسلامی بھائیوں نے 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کا عزم بھی کیا۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک
حسین ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو نیک ہو امت اے نانا حسین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تاریخ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا